کربلا کے حوالے سے اپنا ایمان افروز تحقیقی خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر. ثبوت دے کرنے کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا وسیع لنگر کا اہتمام کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کھائیں گے ساری کتاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر. کھڑا کر کے ایک ہاتھ، جب تکبیر کہتے ہیں ایک ہاتھ، جب رسالت کہتے ہیں دونوں ہاتھ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حضرات مل کر محبت سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت عالی مقام پیر سید صفدر شاہ صاحب، انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شہباز احمد چشتی صاحب، انتہائی واجب الاحترام فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا سیف النبی صاحب، انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب، اس خوبصورت بزم میں تشریف فرما محترم ملک ناصر صاحب، چودھری محمد پرویز اشرف صاحب، دیگر شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جامع مسجد بیت الکرم میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے اور رہتی ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ امریکہ میں آیا تو اس مسجد کے متولی محترم پیر میر شاہ صاحب نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور نیو یارک میں پہلی میری تقریر اسی سینٹر میں ہوئی. اور اس کے بعد میں جب بھی آتا ہوں وہ محبت فرماتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ان کی ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے پروگرام کینسل نہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی ساس صاحبہ کی قبر پر بغیر حساب کے رحمت نازل فرمائے. ان کے صاحبزادے صاحبزادہ بلال حسین شاہ صاحب وہ تشریف فرما ہے. آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا خوبصورت ایمان افروز خطاب سماعت فرمایا. اللہ پاک چشتی صاحب کے علم و عمل اور زور بیان میں تمام تر عظیم نسبتوں کے صدقہ برکتیں عطا فرمائے. آج کا یہ خوبصورت پروگرام ختم نبوت اور شہادت کانفرنس ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ختم نبوت کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان بالکل ملتا ہے. یہ کوئی علیحدہ عنوان نہیں ہے. امام حسین کا نسل رسول ہونا بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس لیے یہ ختم نبوت اور شہادت دونوں یہ ملتے عنوان ہیں، جدا جدا نہیں ہے. اس پر میں عرض کروں گا، آپ
اتنا بات تو ذہن نشین فرمائیں، ختم نبوت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر یہ اعلان کر دیا اب نبوت کے تاج سجانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کے سر پر نبوت کا تاج ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ بالکل اس میں کسی قسم کا ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہو، جس طرح خدا کے ایک ہونے میں کوئی شک کرے تو وہ مومن نہیں رہتا، اسی طرح حضور کے آخری نبی ہونے میں ذرا برابر بھی کوئی شک کرے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں جتنی کتابیں رب نے اتاری، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں دیا، قرآن اتارا تو حفاظت کا ذمہ خود دیا، اس لیے جس کا محافظ خدا ہو کسی کی بے وقوفی ہے کہ اس قرآن سے ٹکر لے لے گا۔ قرآن کا محافظ اللہ، اور پھر رسول کرم کے بارے میں بھی فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیرا محافظ بھی میں ہوں۔ قرآن میں بھی پہرا اللہ کا، مصطفیٰ میں بھی پہرا اللہ کا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، جتنے نبی تشریف لائے کسی نبی کی زندگی اتنا محفوظ نہیں جتنا مصطفیٰ کی زندگی محفوظ ہے۔ سرکار حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں ولادت سے لے کر، اور 63 سالہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو سیرت میں محفوظ نہ ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرا نبی آمنہ پاک کے گھر میں جلوہ گر ہے تو اماں سارے حالات بتاتی ہیں، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جائیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سارے حالات بتاتی ہیں، میرے آقا خدیجہ پاک کے پاس گھر میں جاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ اور دیگر امہات المومنین گھریلو حالات بتاتی ہیں، اور میرے آقا صحابہ میں آتے ہیں تو صحابہ سارے حالات بتاتے ہیں۔ میری یہ بات بڑی توجہ سے سننا، عام طور پر لوگوں کے باہر کے حالات تو بیان ہوتے ہیں، کسی کے گھریلو حالات بیان نہیں ہوتے، اس لیے کہ باہر انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں کیفیت اور ہوتی ہے، باقیوں کے گھر کے حالات چھپائے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کی گھر والیاں حرم محترم مصطفیٰ کریم کے گھر کے حالات کو بھی بیان کرتی ہیں۔ پتہ حکمت کیا ہے؟ زمانے والوں یہ وہ ذات ہے جس کی جلوت بھی محمد ہے، جس کی خلوت بھی محمد ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رب نے محفوظ رکھ پایا اور کوئی چیز چھپائی نہیں۔ آخر حکمت کیا ہے؟ 14 صدیاں بیت گئی اور آج بھی مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی سیرت پڑھنے والوں پر عیاں ہے۔ پتہ ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا محبوب قرآن اتارا، حفاظت اس لیے ذمہ لی کہ ہر کتاب کے بعد دوسری کتاب نے آنا تھا، قرآن کے بعد کسی کتاب نے آنا نہیں، یہ بدل گئی تو ہدایت کہاں سے لیں گے؟ اور تیرے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں، تیری سیرت محفوظ نہ رہی تو نور کہاں سے لیں گے؟ میں نے پہرا دیا تیری ذات پر بھی اور قرآن پر بھی کہ قیامت تک جس نے نور لینا ہے وہ تیرے قرآن سے لے اور تیری پاک سیرت سے لیتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم کی ذات کی جلوہ گری کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، اور میں اس کو بڑے سادہ انداز میں بات کر کے آؤں گا حضرت امام حسین علی مقام کی طرف۔ دیکھیے قرآن نے حضور کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے جہانوں کے لیے۔ اعلان نبوت حضور نے کیا سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا معنی کیا ہے؟ امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اور یہ معنی بڑا سننے والا ہے، آپ سنیں گے تو عقیدت اور عقیدے کی جان ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں رحمت کا معنی ہے قضاء الحاجہ وقف الکربہ۔ رحمت کا معنی ہے حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا۔ اس کو ذرا پیار سے کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ اب اس کو کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا، اور رحمت کا معنی امام بہقی سمجھا رہے ہیں، اور رحمت
بھیجا ہے، اب ہر عالم کا حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے۔ اور اس کو اگر میں اور سادہ انداز میں بیان کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کرنا اور ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرے گا۔ فرمایا محبوب میرے ہوتے ہوئے کسی پالنے والے کی ضرورت نہیں، اور تیرے آنے کے بعد کسی سنبھالنے والے کی ضرورت نہیں۔ سارے جہانوں کو پالنے کے لیے میں کافی ہوں، اور سارے جہانوں کو سنبھالنے کے لیے تو کافی ہوں۔ سارے جہانوں کو پالنے کے لیے میں کافی ہوں، سارے جہانوں کو سنبھالنے کے لیے تو کافی ہے۔ میں بڑی سادہ سی بات کہوں گا کہ جس کا خالق خدا ہے، اب ہمیشہ کے لیے اس کا نبی محمد مصطفیٰ۔ خدا کی مخلوق سے نکل سکتا ہے تو نبی کی امت سے نکل، اگر خدا کی مخلوق سے نہیں نکل سکتا تو محمد کی ختم نبوت سے بھی نہیں نکل سکتا۔ جو خدا کو دل سے ایک مانتا ہے وہ دل سے محمد عربی کو آخری نبی بھی مانتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تم نے دعوت تو یہ کیا تھا کہ امام حسین کا نسل رسول ہونا یہ خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بالکل ختم نبوت کی دلیل ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بیٹے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو سرکار نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو یہ سچا نبی ہوتا، اللہ نے واپس بھی بلا لیا۔ فرمایا محبوب تیرے بیٹے کو اگر میں جوان کروں نبوت نہ دوں تو اس نبی کو جزوی فضیلت ہوگی تیری ذات پر جس کے بیٹے کو میں نے نبی بنایا، اور میں نے تیرے جیسا نہیں بنایا تو اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر تیرے بیٹے کو نبوت دوں تو تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، پھر تو خاتم النبیین نہیں رہتا۔ محبوب میں یہ چاہتا ہوں تیری نسل بھی جاری کروں، تیری ختم نبوت کی حفاظت بھی کروں۔ تو جاننا پھر تو کرے گا کس طرح؟ تو میں مجبور رب تھوڑا ہوں، قادر مطلق رب ہوں، میں قانون کا پابند رب نہیں۔ جب محبوبوں کی شان دکھانے پہ آتا ہوں تو قانون سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، قدرت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ قانون یہ ہے کہ ماں باپ دونوں ہوں تو اولاد بنتی ہے۔ میں نے قدرت دکھائی، حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور اس سے پہلے قدرت دکھائی نہ ماں نہ باپ جناب آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا۔ زمانہ گزرتا رہا، پھر حضرت مریم سے بغیر خامد کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ محبوب تیری شان دکھانے کے لیے یوں کروں گا کہ بیٹ پشت ہوگی علی کی، بٹن ہوگا زہرا کا، اور اولاد ہوگی تو مصطفیٰ کی۔ میں سب کی نسل چلاتا ہوں، بیٹوں سے تیری نسل چلاؤں گا، بیٹی سے، کیوں؟ تیری ختم نبوت کی حفاظت بھی ہو جائے اور تو محمد کی نسل بھی باقی رہے گا۔ رب کائنات نے حضرت امام حسین کو یہ جو اولاد مصطفیٰ بنایا ہے، حسن و حسین سے نبی کی نسل کا سلسلہ چلایا ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی واضح ہوتا ہے، قیامت تک حسن اور حسین کو نبی کا شہزادہ ماننے والے کبھی ختم نبوت کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ان کا ابن رسول ہونا یہ بھی آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور کیا انداز ہے میرے آقا کا کہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں حاذان ابنایا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ممکن ہے کوئی بندہ یہ کہتا نہیں جی نہیں، بیٹی کے بیٹوں کو بیٹا کہہ دیا ہے۔ میرے آقا نے آگے خود وضاحت کی، فرمایا حاذان ابنایا و ابنا ابنتی، پہلے اپنا بیٹا کہا پھر اپنی بیٹی کے بیٹے کہا۔ صرف یہ نہیں کہ زہرا کے بیٹے ہیں، فرمایا جو زہرا کے بیٹے ہیں وہی مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ حاذان ابنایا، مالک المختار نبی کہہ رہا ہوں، حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کیسی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا، پشت ہے علی کی، اولاد ہے نبی کی۔ محبت سے کہیے میں پھر ذرا یہ بات
نبی بھی بے مثال، نبی کی آل بھی بے مثال، تو درمیان میں وسیلہ بننے والا علی جن کی طبیعت مولا علی سے لگتی ہو وہ محبت سے کہتے ہیں مجھے اس بات میں کسی سے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکے ٹکے کی قیمت نہیں ہے، اور تولتے ہیں علی کو اپنی اوقات دیکھو، اپنی ذات دیکھو، علی کس ذات کا نام ہے؟ ارے کچھ تو ہے کہ نبی کی نسل کے لیے رب نے جس پشت کا انتخاب کیا وہ پشت ہے علی کی۔ نبی بھی بے مثال، آپ میں سے جن کی زبان ہو میرے ساتھ بولے، نبی بھی اور نبی کی آل بھی اور درمیان میں آنے والے علی، تو جس کی پشت کو رب چنے نبی کی نسل کے لیے، اور جس شخص کو رب چنے زہرا کا شوہر ہونے کے لیے، اس علی کی عظمت کا کیا کہنا؟ میں تو بڑی دیانتداری سے کہا کرتا ہوں، آج بھی کہنے لگا ہوں، مولا کائنات کسی شخص کے محتاج نہیں ہے، کوئی مولوی ہو، کوئی سکالر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی محدث کہلائے، کوئی پیر کہلائے، جو مرضی ہو، اگر وہ علی سے پیار نہیں کرتا تو بدبختی نے اس کے وجود کو گھیرا ہوا ہے۔ علی کا نام سنے طبیعت میں بہار آ جائے تو سمجھو محمد عربی نے اسے قبول کیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ علی منی وانا من علی، ایک روایت میں ان علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اگر میں اس کو سادہ سا جملہ بنا کے بیان کروں اس لیے کہ لمبی چوڑی تشریحوں میں نہ بھی جاؤں، تو اس کا معنی یہ بھی ہے علی اور میں جدا جدا نہیں ہیں، علی اور میں جدا جدا نہیں ہیں، علی اور میں، علی مجھ سے میں علی سے، علی مجھ سے میں علی سے۔ بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جب بھی دیکھنا ہو علی میں نبی کا جلال دیکھو اور نبی کے سائے میں علی کو دیکھو۔ مولا علی کی پشت کو رب نے چنا نبی کے لیے، آل نبی کے لیے۔ میں رک کے ایک بات کہوں گا اور اس شہادت کانفرنس میں آنے والوں جتنا آپ کا ذوق ہوگا اتنا ہی لطف لیں گے۔ حسن اور حسین جیسی شخصیات کے لیے رب نے جو پشت چنی، حسن اور حسین جیسی ذات کے لیے رب نے جو پشت چنی، اب اس پر بھی تو مسئلہ ہے، ہمیشہ یاد دہانی کرنی پڑتی ہے۔ حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کی تصویر ہے، حسین سینے سے قدموں تک نبی کی تصویر ہے۔ نبی کی تصویر کے لیے جس پشت کو فریم بنایا، اونچی آواز سے اب یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا بیماریاں پڑ گئی ہیں، اور وہ لوگوں کے توڑنے کے ترازو بڑے عجیب سے ہے۔ میں نے کہا کبھی علی کو دیکھا بھی ہے، کبھی علی کو سوچا بھی ہے، کبھی علی کو پڑھا بھی ہے؟ اگر نہیں پڑھا نہیں سوچا تو اب میں تجھے سمجھاتا ہوں، ممکن ہے شاید کہ ادھر جائے تیرے دل میں میری بات، ادھر میری طرف دھیان کرو۔ علی ہے، پیدا ہو تو خدا کا گھر، پیدا ہو تو خدا کا گھر، پرورش پائے تو مصطفیٰ کا گھر، پیدا ہو خدا کا گھر، پرورش پائے مصطفیٰ کا گھر، دولہا بنے تو زہرا کا گھر، پاپا بنے تو اولاد حسن و حسین۔ اور میں رک کے کہنے لگا ہوں علی کہتے ہی اسے ہیں کہ بلندی جس سے کبھی جدا نہ ہو، علی کہتے ہی اسے ہیں جس سے بلندی کبھی جدا نہ ہو۔ علی جہاں بھی ہے اونچا ہے، خدا کے گھر میں ہے تو اونچا ہے۔ لفظ اونچا تو آپ کو آتا ہے، میں آج آپ کو مسئلہ بتاؤں بڑی گارنٹی سے، جلسوں میں عزت والی بات بولنے کا ثواب ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اور اگر آپ اٹھا سکتے ہیں ثواب تو علی کے نام پہ بولیں۔ پتہ چلے آپ شاید بتائیے محفل کیا سمجھتے ہیں، یہ
محفل ادھر سجی ہوئی ہے، شہباز چشتی صاحب دیکھ رہے ہیں، سیف النبی صاحب دیکھ رہے ہیں، صفدر شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، اقبال چشتی دیکھ رہا ہے، چلو بعد میں کیسے کبیر شاہ صاحب دیکھ لیں گے، پر ہم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس محفل میں یوں بیٹھو، سجی یہاں ہے اور نظر مصطفیٰ کی لگی ہے، مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے، محمد عربی کریم دیکھ رہے ہیں، اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام کا اشارہ گرامی ہے، حب علی یاکل الذنوب، علی کا پیار آ جاتا ہے تو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مولا علی کی محبت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جس طرح آگ لگ جائے لکڑی باقی نہیں رہتی، علی کا پیار آ جائے وجود میں گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ذکر علی عبادت، حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت، سے کہیے حب علی عبادت، علی کا پیار عبادت، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں، واہ علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں، تیرا ذکر عبادت، تجھے دیکھنا عبادت، تجھ سے پیار کرنا عبادت، ارے جس کی ذات کے حوالے سے سوچنا عبادت ہے، اس کی ذات کے حوالے سے بولنا کیوں نہیں عبادت ہوگا؟ اور اگر اس بات کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضور کی ساری امت کے قائد، مصلی رسول پہ نبی کے نائب، حضور کے بعد اس امت کے قائد اور امیر المومنین اور خلیفہ بلا فصل، مولا علی کے چہرے پہ نظر جاتی تو نظر ہی نہ ہٹاتے، اونچی آواز سے کہتے مجھے کسی گھٹیا بندے کا کوئی ترازو نہیں چاہیے، ہمیں پرکھنے کے لیے صدیق کا ترازو کافی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر جائے علی کے چہرے پر اور ہٹے نہ، اور میری طرف آپ دھیان دیں گے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ صدیق اکبر تیری عظمت کے صدقے جاؤں، تیری نظر نہ نبی کے چہرے سے ہٹتی ہے نہ علی کے چہرے سے ہٹتی ہے، نبی کے چہرے پہ نظر جائے تو صدیق نظر نہ ہٹائے، علی کے چہرے پہ نظر جائے تو صدیق نظر نہ ہٹائے، فرمایا ساری امت کا قائد ہوں، مصطفیٰ نے امام بنایا ہے امت کا، امام کو مزاج دینا چاہتا ہوں، سینے میں ایمان ہو تو نظر نبی سے بھی نہ ہٹے علی سے بھی نہ ہٹے، نظر رہے نبی کے چہرے پر، نظر رہے علی کے چہرے پر۔ چلے اتنا ہی آپ کو سمجھ آیا ہوگا، نظر رہے نبی کے چہرے پر، نظر رہے علی کے چہرے پر، اور ٹکٹکی لگا کے دیکھنے کی عادت اماں عائشہ نے دیکھ لی، کہا ابا حضور آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو نظر ہی نہیں ہٹاتے، ٹکٹکی لگا کے دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس طرح کسی اور کو تو نہیں دیکھتے۔ سنیے حضرت صدیق اکبر کا جواب، فرمایا جیسے ہی میں علی کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے فوراً حضور کا ارشاد یاد آ جاتا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مجھے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، حضرت صدیق اکبر نے کہا علی دیکھ لے میں تیرے چہرے سے نظر ہٹاتا نہیں تاکہ کوئی میرا بہانہ بنا کے تجھ سے دور نہ ہو، کل کو کسی کا اس طرح دماغ خراب نہ ہو کہ صحابہ کی بات نہیں ہے، علی کے چہرے پہ نظر کیوں ہے؟ فرمایا میں دیکھ تو اس سے نظر نہیں ہٹاتا۔ مولا علی بھی تو لجپال گھرانہ ہے، علی نے کہا ابو بکر تو بھی تو دیکھ، میں بھی تو کسی جماعت میں پیچھے نہیں رہتا، مسلح پہ تو کھڑا ہوتا ہے، پیچھے میں آ کے نماز کی نیت کر لیتا ہوں، کیوں؟ تاکہ زمانہ دیکھ لے جو علی کا ہے وہ صدیق کی خلافت کا انکار نہیں کر سکتا، جو صدیق کا نوکر ہے وہ علی سے نظریں نہیں ہٹا سکتا۔ اب ذرا جو مزاج صدیق اکبر نے دیا وہ یہ کہ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو فوراً رسول کا فرمان یاد آتا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں نظر نہیں ہٹاتا۔ تو میں کہتا ہوں جب علی کا ذکر ہے تو تمہیں بھی حضور کا ارشاد یاد آ جائے، حضور نے فرمایا ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سنیے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی سے پیار کرنا عبادت، علی کو یاد کرنا عبادت۔ ارے جن کا دیدار، جن کا پیار، جن کا ذکر عبادت ہے وہ علی کیا ہوگا؟ اس علی کی عظمت ان کا کیا کہنا؟ اس لیے ایمان
ایمانداری کی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر نظر میں حیا ہو اور دماغ پاک ہو، نیت صاف ہو، علی کی یاد آئے، بندہ پریشان نہیں ہوتا، محمد عربی کے عشق میں اور بدلتا جاتا ہے۔ اور مجھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کو نہیں بھولتی، میں کیونکہ اہل سنت ہوں اور برملا سنی ہوں، کون سا چوکے پاگے ہوں، اور اس عقیدے کو عقیدہ نجات سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا سنی تو علی پاک کو بھلا ہی نہیں سکتا، میں اصلی سنی کی بات کر رہا ہوں، سنی علی پاک کو بھلا ہی نہیں سکتا۔ کہا وجہ کیا؟ کہا وجہ یہ ہے سنیوں کو علم بھی علی کے در سے ملا ہے، ولایت بھی علی کے در سے ملی ہے۔ ولایت بھی علی کے در سے، بندہ جہاں سے آیا ہو اگر وہاں کی بات نہ کرے تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اس علاقے میں اس کا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کیونکہ پاکستان سے آیا ہوں تو میرے لیے علی کے در سے سب کچھ ملنے کی بات کرنا آسان ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو، بر صغیر پاک و ہند میں جس شخصیت نے اسلام پھیلایا اس شخصیت کا نام ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ سب سے پہلے بعد میں ان کے خادموں نے پھیلایا، اور ان سے پہلے تو وہاں آئے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری۔ ہر مہینے آپ جس شخصیت کی گیاری مناتے ہیں وہ غوث جلی شیخ عبد القادر جیلانی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تاجدار شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی؟ جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی۔ دادا علی بھی آل نبی، عبد الولی بھی آل نبی، غوث جلی بھی آل نبی، بہاؤالدین نقشبند بخارا بھی آل نبی۔ تو میری طرف دھیان دیجئے، جس کا علم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اس علم میں بھی علی نظر آتا ہے، اور جس صاحب مزار کو دیکھو اس ولی میں بھی علی نظر آتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ مولا علی کو سنی بھلا ہی نہیں سکتے، ان کی تو شریعت بھی علی کے در سے آئی ہے، اور ان کی تو ولایت بھی علی کے در سے آئی ہے۔ ولایت نور ہے، قاسم علی ہے، علم نور ہے، قاسم علی ہے۔ اور میری طرف دھیان دے کر سنیے، جب سرکار معراج سے واپس تشریف لائے تھے اور آپ نے ولایت کا وہ جبہ مولا علی کو عطا کیا، اب میں لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں جاتا، سوال پوچھے سرکار نے، ہر کسی نے ذوق کا جواب دیا، بڑے اچھے جواب تھے۔ مولا علی سے پوچھا علی تم بتاؤ اگر میں وہ ولایت کا جبہ تمہیں عطا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ مولا علی کا جواب سنیے، فرمایا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں۔ چھپ کے کہنے لگا ہوں مولا علی پردے نہ ڈالتے ہوتے تو دشمنوں سوال آ جاتا تمہیں دنیا میں دشمنی کا۔ علی کی عادت ہے پردے ڈالنا، اس لیے کہ اس نبی کا بھائی ہے جس کی عادت ہے پردے ڈالنا، دشمنوں کو بھی دعائیں دینا۔ اب سنیے، ولایت کا جبہ دیا مولا علی کو، اور پھر علم فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب سن لو، علم کسی نے لینا ہے تو چوکھٹ علی کی، ولایت لینی ہے تو چوکھٹ علی کی۔ علم اور ولایت کا نور جسے نصیب ہو جاتا ہے وہ کٹ تو سکتا ہے، علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ علم کا قاسم بھی مولا علی، ولایت کا قاسم بھی مولا علی۔ اب سنیے حضور مولا کائنات کی پشت اور آل مصطفیٰ کی، اور سیدہ زہرا کا بطن اطہر اور آل مصطفیٰ کی۔ اور ویسے واہ رنگ ہے، مولا کائنات پیدا ہوئے گھر خدا کا، سیدہ زہرا پیدا ہوئی گھر مصطفیٰ کا۔ دھیان دے کے میری طرف سنیے،
مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لنگر پکا پکا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جس ماں نے لنگر پکا کے مصطفیٰ کو کھلایا، اسی ماں نے علی کو کھلایا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہے، وہ لنگر پکاتی ہے، اس لنگر کو مصطفیٰ کھاتے ہیں، علی کھاتے ہیں، زہرا کھاتی ہیں۔ شاید میں اس جملے میں بھی آپ کو سمجھا نہ پایا تو سادہ انداز میں سمجھانے لگا ہوں، جس کی خوراک کا اتنا عظیم اہتمام ہے کہ پلے بھی اس خوراک پہ جو نبی نے تناول کی ہے، وہ علی ہے نا، پلے بھی اس خوراک پہ جو نبی نے تناول کی ہے۔ فاطمہ بنت اسد پکائے اور مولا علی کھائیں اور پیارے نبی کھائیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پکائے، حضرت نبی پاک تناول فرمائے اور علی پاک کھائیں۔ پھر آگے چلیے، سیدہ فاطمہ الزہرا پکائیں اور علی کھائیں۔ ویسے جو بات آ جائے میں اس میں کبھی بخیلی نہیں کرتا، اب بھی میں بخیلی نہیں کرنے لگا، کہ فاطمہ کے نام میں برکت ہے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ بولیں۔ علی کی اماں کا نام، حسنین کی ماں کا نام، اونچی آواز سے بولو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام، فاطمہ کے کوئی نام میں برکت ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک پکائے، حسنین کھائیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پکائیں، علی و زہرا کھائیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے اور بھی تھے، جناب ابو طالب کے بیٹے، علی کو حضور نے لیا، حکمت یہ تھی، اے محمد تیری نسل ہم نے علی سے چلانی ہے، علی و زہرا کی تربیت تیرے پیرے میں ہو۔ جس گھر میں علی پلے اسی گھر میں زہرا پلے۔ کوئی دور ایسا نہ آئے جس دور کی ہوا اور فضا علی کو ناپاک کر سکے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، علی کی ذات وہ ہے جس کی ذات ایک لمحے کے لیے بھی شرک کی تہمت سے ملوث ہے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں مولا علی ایمان نہیں لائے، ایمان کا اظہار کیا۔ اظہار اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بھی اظہار کیا، پتہ ہے وہ ایمان کب سے؟ فرمایا عالم ارواح میں رب نے پوچھا تھا نا الستو بربکم، اس دور کے مومن ہیں صدیق بھی مولا علی بھی۔ تو 10 سال کی عمر میں علی نے اظہار کیا، جس شخصیت پر کوئی لمحہ پلیتی کا آیا ہی نہیں، زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ مولا علی کو کوئی حالت ناپاک نہیں کرتی۔ بس یہ میں اشارہ کروں گا، اشارے سے آپ سمجھ جائیں، مولا علی کو کوئی حالت ناپاک نہیں کرتی، اور سیدہ زہرا کو بھی کوئی حالت ناپاک نہیں کرتی۔ آپ مسلمان لوگ ہیں، اس اشارے سے سمجھیں، زہرا پاک کو بھی کوئی حالت ناپاک نہیں کرتی۔ آخر کوئی حکمت تو ہے کہ اب پاک نبی کی نسل نے جن سے چلنا ہے، ناپاکی ان کے قریب بھی نہیں آئے گی، ان کی نسل کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو مالک نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر قسم کی پلیتی سے پاک رکھے۔ ایک میرا جملہ اچھی طرح سے سن لو، نبی کے گھر والوں کی عظمت کا اس سے بڑا اندازہ کیسے لگاؤ گے کہ جن کی طہارت کا اعلان خود خدا کر رہا ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تو میرے نبی نے گن گن کے بتایا، فرمایا نازلت فی خمسہ فیہ۔ اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ جن کو اللہ کہتا ہے ایسا پاک رکھوں گا جسے پاک رکھنے کا حق ہے. اونچی آواز سے بولو. بھائی دیکھو میری طرف، ایک بندہ کہے کہ میں مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھاؤں گا، کسی ٹائم لیٹ ہو جائے، آپ کہیں گے پابندی کہاں گئی؟ لیکن کوشش تو کی ہے، نیند نہیں کھلی تو میرا کیا قصور ہے؟ آنکھ نہیں کھلی، رب نے معاف کیا ہوا تو تم بھی معاف کرو. مطلب یہ تھا کہ جان بوجھ کے کوتاہی نہیں ہوگی، اور ویسے اگر ہو جائے تو میں بھی انسان ہوں. لیکن یہ دیکھو جن کو رب کہے تو میں پاک رکھوں گا. اونچی آواز سے بولو. اللہ کہتا ہے تمہیں پاک رکھوں گا، پاک رکھوں گا تمہیں. وعدہ ہے رب کا. اور رب کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جس نے اپنا ہے وہ خدا ہی نہیں، اور وہ ہے ہر چیز میں قادر. قادر مطلق. رب نے کہا اب میرا ہوگا میرا تن پر کسی پلیدی اور ناپاکی کی جرات ہی نہیں کہ تمہارے قریب آ سکے، اس لیے کہ تمہارا محافظ میں خدا. حسنین پہ پہرا اللہ کا، سیدہ زہرا کی طہارت پہ پہرا اللہ کا، اور حضرت مولا علی کو بھی پہرا اللہ کا. اور یہ پہرا کس کا صدقہ ہے؟ محمد عربی کا صدقہ. انما یرید اللہ. حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا گیا یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہونے کا؟ حضور کا ارشاد ہے. سرکار سے پوچھا گیا حضور یہ آیت کن کے بارے میں اتری ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ آیت اتری ہے فی خمسۃ، 5 بندوں کے بارے میں. حضور کون کون سے؟ 5. اور اگر فی 5 دن پر میں بھی تا تکوین کی برائے تعظیم کر لوں تو 5 تن پاک کے بارے میں، جن کی طہارت کا رب اعلان کرتا ہے. یہ آیت اتری ہے 5 تن پاک کے بارے میں. ویسے میں آہستہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو دل میں رکھنا، ایسے خامخواہ کو برداشت نہ کر سکے. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، ان کو اگر بندہ پاک نہیں کہہ سکتا تو پتہ نہیں اس ناپاک کو خود لفظ پاک کا تصور کیسے آ جاتا ہے. 5 تن پاک. آپ کا تو دل کرتا ہے نا کہنے پہ، بولے اور محبت سے بولے یار. آپ دیکھ رہے ہو حسین کی محفل میں نا 5 تن پاک، ہم تو کہتے ہیں کھلا کھلا، اور کوئی بتائیے کہ نہیں اصطلاح ٹھیک نہیں ہے. وہ جاہل ہے جیسے اصطلاح کو ٹھیک نہ کہے. یہ اصطلاح وہ ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے. 5 اور وہ 5 کے 5 تن کیوں نہ پاک ہوں جن کے لیے آیت تطہیر اترے. اور اس کے بارے میں 2 قسم کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، بعد میں حضور نے ان کو چادر میں لیا. سنیے، اگر پہلے آیت نازل ہو بعد میں حضور چادر میں لے تو اسے کہیں گے آیت کی تفسیر، نبی نے بیان کیا پھر. اور اگر دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار نے پہلے ان کو چادر میں لیا اور پھر رب نے قرآن اتارا. کوئی آپ یوں سمجھے میرے پاک نبی نے علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک کو لیا چادر میں، اور چادر میں لے کر اوپر ڈالی چادر، آپ بھی ساتھ شامل ہوئے. اور میرے پاک نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل یا اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا لے جاؤ قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب جن کو چادر میں بٹھا کے میری بارگاہ میں ان کی طہارت کی دعائیں کر رہا ہے، میں قرآن اتار کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تیری ان اہل بیت کو ہمیشہ پاک رکھیں گے. شان نزول ہو تو بھی 5 تن پاک، آیت کی تفسیر ہو تو بھی 5 تن پاک. اونچی آواز سے بولو. لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پھر اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت میں حضور کی گھر والیاں نہیں ہیں. میں نے کہا عقل کرو، گھر والیوں کو کون نہیں گھر والا مانتا؟ اتنا جرأت تم کر لو نا کہ میری گھر والی میرے گھر والوں میں نہیں ہے. اگلے دن مسئلہ ہی صاف ہو جائے گا. گھر والی کو جا کے کہیں کہ تم گھر والوں میں نہیں ہو، تو انشاءاللہ امریکہ، UK، ان جیسے ممالک میں تو یہ مسئلہ جلدی سمجھ آ سکتا ہے. پاکستان سے 1 میل کے فاصلے میں نہ، نہیں تو سارا بندوبست ہو جائے گا. گھر والی تو گھر والوں میں ہوتی ہے.
بولیے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور کہا بھی کرتا ہوں کیا کہنا مصطفیٰ کی اس چادر پاک کا کہ جس چادر میں یہ 5 تن پاک تھے. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. جب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، مسلمانوں کی بات تو چھوڑے، میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، ان کے چہروں کو دیکھ کر تو عیسائی تڑپ نکلتا. جب نجران کے عیسائیوں سے مباحثے کے لیے حضور تشریف لے کے جو پادری تھا نا، اس نے زہرا پاک کو تو ظاہر دیکھا ہی نہیں، وہ تو پردے میں تھے. اس نے دیکھا علی پاک کو، نبی پاک کو، حسن پاک کو، حسین پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن پاک چل رہے تھے، حسین پاک کو حضور نے اٹھایا ہوا تھا. نبی پاک آگے تھے، درمیان میں سیدہ زہرا، پیچھے مولا علی. اس کی نظر پڑی ان چاروں پر تو پتہ ہے اس نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا. عیسائی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور یہاں بڑے لکھے لوگ بیٹھے. اس نے کہا انی لا وجوہن، تمہیں تو نظر نہیں آ رہا، میں اتنے لاجواب چہرے دیکھ رہا ہوں. لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، یہ خدا کو کہہ دیں تو اللہ تو پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے. صرف میں سادہ سا جملہ کہوں گا لیکن آپ کے ذہن کو لگے گی بات. عیسائی میں بھی حیا ہو تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ حسین کے چہرے سے ٹکر نہ لو، حسن سے ٹکر نہ لو، علی سے ٹکر نہ لو. آپ اگر تھوڑا سا سبحان اللہ زیادہ کہتے تو مجھے کوئی اور بات یاد آتی. سبحان اللہ نے پہلے والے کی بلا دی. امریکہ میں آ کے تقریر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کبھی پاکستان میں سنے اور لوگوں کا انداز دیکھیں. دیکھیں اس نے کیا کہا، ان سے ٹکر نہ لو، چہرے دیکھ کر، چہرے دیکھ کر کہ اس نے کہا ان سے ٹکر نہ لو. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں عیسائیوں کے مولویوں کو بھی اتنا حیا ہے، علی سے ٹکر نہ لو، حسن سے ٹکر نہ لو، حسین سے ٹکر نہ لو. کلمہ نبی کا ٹکر حسین سے، کلمہ نبی کا ٹکر علی سے. بڑی عجیب بات ہے. اس نے کہا وجوہن، میں 4 چہرے دیکھ رہا ہوں، سارے چہرے. یہ مولانا شہباز چشتی صاحب سیف النبی صاحب سے پوچھے اس نے یہ کیوں لکھا انی لا ارى وجه محمد، میں محمد کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. میں نبوت کا دعوت تو حضور کا تھا، مولا علی کا تو نہیں تھا. نبوت کا دعوت تو حضرت نبی پاک کا تھا، حسن پاک کا تو نہیں تھا، حسین پاک کا تو نہیں تھا. وہ کہتا کہ جس رسول سے تم مباہلہ کرنے چلے ہو اس کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ اس سے ٹکر لینا اجڑ جاؤ گے. اس نے کہا نہیں، میں نے 4 چہرے دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی چہرہ بھی بھلانے کے قابل ہے ہی نہیں. بعض وہ بندہ کسی محفل میں جاتا ہے نا، 2-4 آدمیوں کا نام لیتا ہے، کہتا باقی سب تو آ گیا، ٹھیک ہے نا، حضرات محترم کہہ کر آگے. اس نے کہا نہیں، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، اس کا بھی ذکر نہ کروں تو طبیعت نہیں مانتی. علی کا چہرہ دیکھا ہے، حسن کا چہرہ دیکھا ہے، حسین کا چہرہ دیکھا ہے. اچھا ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں جو سارے بے ذوق ہیں وہ میری طرف توجہ کریں گے. اس نے یہ کیوں نہیں کہا انی لا ارى وجه محمد وعلی والحسن والحسین؟ اس نے اس طرح نام نہیں لیے. اس نے کہا میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لیتا؟ اس نے کہا یہ چہرے علیحدہ کر کے دیکھے جانے والے بھی نہیں ہیں اور نظر جہالت حسن سب میں ایک ہی دکھائی دیتا ہے. انی لا ارى وجوہن، میں یہ عزت والے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں یہ عظمت والے چہرے دیکھ رہا ہوں. کہیے سبحان اللہ. میں یہ عزت والے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں عظمت والے چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر میں اس کو روک کے یوں بیان کروں، نبی کے چہرے سے خدا نظریں نہیں ہٹاتا، علی و حسن و حسین کے چہرے سے مصطفیٰ نظریں نہیں ہٹاتا. ارے ایک خدا کے محبوب کا چہرہ دوسرے محبوب کے محبوب کے چہرے، اور اصول یہ ہے جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ محب کا بھی محبوب ہوتا ہے. تو یہ 4 چہرے محبوب ہے خدا کے. اس نے کہا لا ارى وجوہن. اب جو بات آ جائے نا، میری عادت ہے اس کو ہضم نہیں کرنا چاہیے. عیسائی تھا، اسے بھی پتا تھا یہ کہہ دیں تو رب رد نہیں کرتا. چلے بالکل آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ بڑی راز کی بات ہے، اس میں
آپ سارے نہ بولیں. بڑی بات عیسائی تھا, اس کو بھی پتا تھا یہ کہہ دیں تو خدا رد نہیں کرتا. بلے ہو کلمہ پڑھنے والے ہو, جس کا نام محمد یا علی ہے اللہ اس کی مانتا نہیں, میں تو اس پادری سے ہی سیکھ لو. اس نے کہا کہ یہ چہرے ہی ایسے ہیں, یہ چہرے ہی ایسے ہیں, ان کا حسن بتا رہا ہے, ان کا حسن بتا رہا ہے کہ یہ کہہ دیں گے تو خدا رد نہیں کرے گا. آج ہم عظمت حسین کی محفل سجا کے کہتے ہیں مولا جس حسن کا صدقہ تو رد نہیں کرتا. آج اسی حسین کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, ہمیں نہ دیکھنا حسین کے حسن کو دیکھنا. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس حسن کو رب نہیں دیکھے گا. میرے نبی نے ہمیں خدا کے سپرد بھی حسنین کے حوالے سے کیا. آپ کہیں گے وہ کیسے مشہور حدیث ہے, آپ بار بار سنتے ہیں. میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی, اللہم انی احبہما, یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں. آپ ذرا سوچیں, میں آپ کو یہاں کہوں کہ یہ مولانا شہباز چشتی صاحب, آپ کہیں گے اللہ کے بندے وہ ہمارے یہاں خطیب ہیں, عرصہ دراز سے آئے ہوئے ہیں. آج شاہ صاحب نے انہیں کو کہا ہے کہ میرے پیچھے محفل کروائیں. ان کا تعارف کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تعارف تو بندہ ان سے کروائے جن کو پتا نہ ہو. رب کو نہیں پتا حسن حسین محبوب ہے, نبی کو نہیں پتا کہ رب جانتا ہے حسن حسین میرے محبوب ہے. تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں. آقا اللہ تو جانتا ہے, فرمایا اللہ تو جانتا ہے, اللہ کو عرض کر رہا ہوں, آنے والوں کو سمجھا رہا ہوں, کبھی تو ان سے نہ کرنا, ان سے نہ جلنا. کلمہ نبی کا اور جلنا نبی کے محبوب سے. امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہارون الرشید نے کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں. قاضی ابو یوسف نے کہا توبہ کر, وگرنہ میں تیری گردن کاٹنے کا حکم دے دوں گا. سبزی ہے, سبزی کدو, میں کہہ دوں گا اس کی گردن اڑا دو, خلیفے کی گردن اڑا دو, بادشاہ وقت کی گردن اڑا دو. کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ تجھے پسند نہ ہو, تو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں. تو زندہ رہنے میں قابل ہی نہیں. ارے جس سبزی کو نبی پسند سے کھائے, پسند فرمائے, جو اس کدو کو پسند نہ کرے عاشق تو اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں. اور جس قبیلے کو حسین کا ذکر پسند نہ ہو وہ محمد کی نگاہ میں کس درجے کا مالک ہو. تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میرا حسین وہ ہے کہ ممبر میں بیٹھ کر حضور نے ان کی عظمتیں بیان کی؟ اونچی آواز سے بولو. یہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین پاک آئے, مسجد نبوی شریف میں چھوٹی عمر ہے, پھسلتے پھسلتے, اس لیے کہ حسن حسین کا وہ گھر دور تھوڑا تھا, مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر تو صحیح بنا رکھا ہے. اب بھی تار لگا ہوا ہے گنبد خضرا کے ساتھ والا حجرا, بالکل نبی کے ساتھ والا گھر تھا. مسجد میں آ گئے اور ایک دفعہ نہیں آئے, بار بار آتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, حسنین کریمین آئے, حضور کے کندھے پر سوار ہو گئے, پشت پر سوار ہوتے ہیں. نبی پاک سجدہ لمبا کرتے ہیں, حسنین کو آرام سے ہٹاتے ہیں اور پھر سجدہ دوسرا کر لیتے ہیں. صحابہ کرام نے چاہ کے ان کو ہٹا دیں, حضور کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے, آ جاتے ہیں پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں. اور میرا نبی تو دل کی دھڑکنیں جانتا ہے, اور صحابہ کی نیت بھی اچھی تھی کہ حسنین کو روکے اور نماز پڑھنے. نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے تو پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے بچوں سے بھی پیار کرے. مطلب کیا تھا؟ آتے ہیں تو آنے دو, ان پہ سوار ہوتے ہیں تو ہونے دو. تم اس بات کو ناپسند کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی تمہارے بچے تھوڑے ہیں جو نماز میں خلل ڈالتے ہیں. حسن حسین آپ بھی جائے, نماز محمد میں خلل نہیں آتا, کسی اور نماز میں کیسے خلل آ سکتا ہے؟ مزاج دیکھو میرے نبی کا. ان سے نظریں ہٹاتے ہو مولانا, منبر پہ آ کر بیٹھے ہیں اور سنیے میں تقریر کر رہا ہوں, مجھ پر فرض نہیں ہے تبلیغ. یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ کوئی فرض نہیں, اور نبی خطاب کر رہا ہو تو نبی پر تبلیغ فرض ہے. اس لیے جو امت کو دین پہنچا رہا ہے نبی,
اور مصطفیٰ کی ہر بات دین ہے. اب ذرا اس بات کو دھیان سے سننا. میرا نبی تبلیغ دین کر رہا ہے. دین کی تبلیغ نبوت کے فرائض میں سے ہے. فرض کی ادائیگی شروع ہے. حسنین بالکل آہستہ حسنین یہ سوئی رک گئی ہے یا کیونکہ میں نے گھڑی دیکھ کے تقریر شروع کی تھی. جب گھنٹہ ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیں. ہاں یہ نہ ہو مجھے بعد میں تقریر میں پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. ادھر دیکھیں حسنین آ گئے اور میرے آقا خطاب کر رہے ہیں. یار خطاب کرتے ہوئے ہوا کیا؟ حسنین پاک مسجد میں چلتے چلتے آئے تو کبھی حسن پاک گر پڑے کبھی حسین پاک. سرکار اشارہ بھی تو کر سکتے تھے کسی کو جاؤ تم اٹھاؤ. کسی کو اشارہ بھی تو کر سکتے تھے. اور مجھے شہباز چشتی صاحب مجھے جو نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ نبی خطاب کر رہا ہو تو صحابہ کا دھیان ادھر ادھر جائے کیسے؟ میں کوئی بدگمان شخص نہیں ہوں. حسن گرے حسین گرے اور صحابہ نہ اٹھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر تھی. ان کو پتا تھا نبی بول رہا ہو توجہ ادھر ادھر چلی گئی تو دین چلا جائے گا. ان کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر دھیان کہیں اور تھا ہی نہیں. توجہ ہی نہ تھی. وگرنہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی وہ فوراً اٹھاتے. ان کا دھیان نہ تھا پر مصطفیٰ کی نظر تو حسنین پہ تھی. اب صحابہ تک رہے مصطفیٰ کو میرے نبی اگر خود تقریر روک کے کہتے صدیق تو اٹھا علی تو اٹھا تو حسنین کی عظمت کا یوں اظہار نہ ہوتا. نبی نے خطاب چھوڑا. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی نے خطاب چھوڑا. حسن و حسین کو اٹھایا سابقہ مضمون کو وہیں رہنے دیا. گفتگو یہ شروع کر دی کہ حسن حسین میرے بیٹے اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور اولاد تمہاری اولاد تمہارے بچے بڑی ازمائش ہیں. دیکھو صحابہ حسن گر رہا تھا حسین گر رہا تھا. تبلیغ جو نبوت پہ فرض ہے میں نے وہ چھوڑی. خطاب چھوڑا. حسن و حسین کا گرنا مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں رک کے ایک بات کہنے لگا ہوں. عظمت حسین کی خاطر نبوت کا تو خطاب موقوف بھی ہو جاتا ہے. پھر حسنین کو گود میں بٹھا کر شروع بھی ہو جاتا ہے. اگر تیرے خطاب میں کوئی نبی کی سنت کا رنگ ہے تو اپنی نظروں کو بھی حسین سے نہ ہٹا اور اپنے جملوں کو بھی حسنین سے نہ ہٹا. منبر سے میرے آقا نیچے اترے اور نیچے اتر کر کے اٹھایا اور گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کر کے کہا کہ کتنا آزمائش ہے. اگر میں شہادت کی طرف یہاں سے جانا چاہوں تو میں صرف آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مسجد میں گرنا جس نبی سے گوارا نہیں. کوئی چھت سے تو نہیں گر رہے تھے. چلتے ہوئے بچے چلتے ہیں تو سلپ ہوتے ہیں. وہ سلپ ہونا گوارا نہیں. میں اتنا تم سے پوچھنا چاہتا ہوں واہ حسین تیری عظمت سے قربان جس کا مسجد میں سلپ ہونا مصطفیٰ کو گوارا نہیں. مصطفیٰ نے اس کا کٹنا برداشت کر لیا. اور میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ اچانک امام حسین گئے اور کوفے میں پھنس گئے اور شہید ہو گئے. میری شہادت کی توہین ہے. جاہل لوگ ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا بے وقوف نہیں تھے. جس حسین کی ولادت کے ساتھ شہادت کی خبر آئی میرے نبی نے پہلا بوسہ ہی لیا کہ جبرائیل آ گئے. یا رسول اللہ جس نواسے سے اتنا پیار کر رہے ہیں نا آپ کوئی امت اس کو شہید کرے گی. میرے نبی نے استفہامیہ انداز میں پوچھا مومن ہوں گے؟ جبرائیل نے کہا کلمے کا دعویٰ تو ہوگا. کلمہ تو پڑھتے ہی ہوں گے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر آپ سن رہے ہیں تو مہربانی, اگر نہیں سن رہے تو پھر توجہ کریں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جب نبوت کی گود میں ہے میرا حسین, ابھی میرے نبی نے چوما ہے, ابھی میرے نبی نے
چھٹی ادا کی ہے، آنکھوں میں آنسو، سرکار کو دیکھا جاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کے چوم کے آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں میری گود کا حسین نظر آ رہا ہے اور مجھ محمد کو کربلا والا حسین نظر آ رہا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، حضرت مولا علی سیدنا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا گزر ہوتا ہے کربلا سے، جس جگہ پہ آج امام حسین کا روضہ پاک ہے، مولا علی جہاں بیٹھ کے رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا اے علی، اس کربلا کی دھرتی پہ یہاں رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا یہاں آل محمد کی سواریاں بیٹھے، یہاں آل محمد کے قیامے ہوں گے، یہاں آل محمد کے جوان ذبح ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، ولادت کے وقت میرا نبی آنسو بہا رہا ہے اور کربلا کی دھرتی سے گزر کے مولا علی رو رہا ہے۔ ابھی امام حسین نہیں آئے کربلا میں، ابھی علی اکبر نہیں کٹے، ابھی علی اصغر نہیں کٹے، ابھی پانی بند نہیں ہوا۔ خدا کے لیے میری طرف دھیان دو، ارے تصور شہادت حسین نبی کو بھی رلاتا رہا، علی کو بھی رلاتا رہا۔ جن کو یہ بھی پتا ہے کہ سواریاں یہاں ہوں گی، جن کو یہ بھی پتا ہے کہ کجاوے یہاں ہوں گے، جن کو یہ بھی پتا ہے کہ آل محمد یہاں کٹے گی، اس حسین کو بے خبر کہتے ہو؟ اور سیدہ زہرا کو بھی پتا ہے کہ میرا حسین شہید ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ اگر تھک گئے ہو تو میں بند کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ذکر ہو گیا امام پاک کا۔ میری آنکھ سے جب بھی کوئی حسین کی یاد میں آنسو نکلتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کچھ اور کام نہ بھی آیا تو اس آنکھ کو خدا نہیں جلائے گا جسے حسین یاد آئے اور آنسو بہائے۔ لوگ ہمیں طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، لگا لو فتوے، ہمیں حسین میں رونا یہ بدعقیدگی کی علامت نہیں، یہ محمد کی سنت ہے۔ جس آنکھ میں نبوت کا حیا ہے اسی آنکھ میں حسین کی شہادت کے لیے آنسو بہتے ہیں۔ مولا علی کو پتا ہے کہ کربلا میں کٹیں گے، اور میں رک کے کہنے لگا ہوں جس نبی کے علی کو پتا ہے کل کیا ہوگا، اس محمد عربی کا کیا کہنا۔ اور مجھے لگتا یہ ہے جہاں روضہ بننا تھا حسین کا، وہاں علی پاک بیٹھ کے روئے، بتایا بیٹا حسین بے خبر علی نہیں ہوں، باخبر علی ہوں، تیرے لیٹنے کی جگہ پہ آنسو بہا رہا ہوں، ابھی تم کٹے نہیں ہو، کٹنے کی جگہ پہ آنسو بہا رہا ہوں، تاکہ زمانے کو پتا چلے حسین بے خبری میں شہید نہیں ہوا، ہم نے شہید ہونے کے لیے حسین پالا ہے۔ پتا ہے آقا کو حسین شہید ہوں گے، پتا ہے مولا علی کو حسین شہید ہوں گے، اور پتا ہے حضرت سیدہ زہرا کو امام حسین شہید ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے ایک دن سیدہ عائشہ پاک کا گھر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پاک کے حجرے سے باہر نکلے روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، امام حسین کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، سرکار باہر تشریف لائے۔ اما عائشہ نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے؟ اور جب حضرت نبی پاک رو رہے تھے تو میرے امام نبی پاک کا چہرہ تک رہے تھے، چہرہ تک رہے تھے مصطفیٰ کا، اور دیکھ رہے تھے اتنا محبت ہے نانے کو مجھ نواسے سے کٹنا میں نے ہے، اور رو میرا نانا رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کٹنے کا اعلان سن کے اتنا روتے تھے، پتہ نہیں میرے نبی کا نواسا کب باہر آئے۔ بڑی توجہ سے سنیے، یا تھوڑی دیری کر دیتے یا ایک ایک بندہ اٹھا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، وہ لنگر بھی آ گیا اور بعد میں اب اختتام کی طرف لے جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام روتے ہوئے باہر آئے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے امام حسین کا، اللہ اکبر، اور ہاتھ پکڑ کے باہر ہے۔ سیدہ عائشہ پاک نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، مجھے جبرائیل نے کہا ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ اس کو شہید کریں گے، قتل کریں گے۔
علامہ شہباز چشتی صاحب اس تاریخ کو بھی کون بھلائے، جن کمینوں نے علی کو کافر کہا تھا وہ کتے بھی کلمہ پڑھتے تھے، اور جس نے حسین کو شہید کیا یہ کمینے بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ اگر کلمہ پڑھنے والوں کو کربلا والوں کا حیا نہ ہو تو ہم لعنت کرتے ہیں ان پر۔ کلمہ انہی کا قبول ہوتا ہے جنہیں محمد کے گھرانے کا حیا ہوگا۔ اب حضرت نبی پاک روتے روتے باہر رو رہے ہیں میرے آقا، اما عائشہ پاک نے دیکھا، فرمایا عائشہ مجھے حسین کی شہادت کی خبر ملی ہے تبھی تو رو رہا ہوں۔ روتے روتے حضور باہر تشریف لے گئے صحابہ کی بات میں۔ اب صحابہ میں کون بیٹھے تھے؟ فیہم علی و ابو بکر و عمر و عمار، وہاں حضرت مولا علی بیٹھے تھے، جناب صدیق اکبر بیٹھے تھے، جناب عمر، حضرت عمار اور دیگر صحابہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ گھر والوں کو دکھا کے صحابہ میں چلے گئے۔ بندے کو دکھ پہنچے تو اپنوں کو ہی تو بتاتا ہے۔ اما عائشہ اپنی تھی تو دکھ بتایا، علی و ابو بکر اپنے تھے تو دکھ بتایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جان آپ پہ قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں یہ جو حسین میری انگلی پکڑ کے چل رہا ہے اسے میری امت بے دردی سے قتل کرے گی، میں نبی اس لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو میں اصل میں جس مضمون کی طرف لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ شہید ہوں گے، مولا علی کو بھی پتا تھا کہ شہید ہوں گے، اور حضرت امام حسن کو بھی پتا تھا کہ شہید ہوں گے، سیدہ زہرا کو بھی علم تھا کہ شہید ہوں گے، ازواج مطہرات کو بھی پتا تھا کہ شہید ہوں گے۔ تو جن کی شہادت کی خبر حد تواتر کو پہنچی ہوئی تھی وہ بے خبر حسین نہیں تھا، وہ باخبر ہو گیا۔ کربلا کی دھرتی میں وہ بے خبر ہو کے نہیں گئے۔ بندہ بے خبری میں جائے، پھنس جائے اور مارا جائے، یہ کوئی اتنا بڑی عزت نہیں ہے۔ وہ تو پھنس گیا اور مارا گیا۔ حسین کی کربلا کے دکھ سے پہلے، اور دکھ تو اس دن سے شروع ہو گئے جب سیدہ زہرا کی گود میں معصومانہ ادائیں حسین کی زہرا پاک دیکھتی ہوگی اور سامنے کربلا دکھائی دیتا ہوگا۔ تم نے تو کربلا کے بعد تم سن کے آنسو بہاتے ہو، اور جس ماں نے 7-8 سال تک حسین کی صورت دیکھ دیکھ کے کربلا کو یاد کیا ہوگا، سلام سیدہ زہرا کے صبر اور سلام مصطفیٰ کریم کے صبر کو۔ اور میرے نبی نے پھر دعا کیا کی؟ ایسی دعا کہ جس دعا کا رنگ کربلا میں نظر آیا۔ میرے نبی نے دعا کی اللہم قاتل حسین صبرا و اجرا، یا اللہ کربلا میں کٹنا ہے میرے حسین نے، تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں حسین کٹنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تیار کرا کے بھیجا ہے۔ بڑے لوگ ہیں جی، اگر نبی مشکل کشا ہوتے تو نواسے کو بچا لیتے، علی مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو بچا لیتے۔ میں نے کہا باتیں دو تھی، ایک طرف دین تھا، ایک طرف حسین تھا۔ حسین بچتا تو دین کٹتا، دین بچتا تو حسین کٹتا۔ میرے نبی نے کہا بیٹے تو کٹ جا، تیرے نانے کا دین تو بچ جائے۔ یزید نے آل محمد کو کاٹ کے ظلم کیا، تم تانے دے کے ظلم کرتے ہو۔ مشکل کشا ہوتے تو نبی بچا نہ لیتے۔ یہ نبی کی مشکل کشائی تھی کہ اتنے رشتے کٹے، حسین پھر بھی کٹا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میں شکوے کے انداز میں کہنے لگا ہوں، کم بخت ہے وہ جو کربلا میں ذکر حسین سن کر ہائے ہائے کرے۔ ہائے ہائے کی جاتی ہے ناکامی پر، کامیابی پہ ہائے ہائے نہیں ہوتی، واہ واہ ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں اونچی آواز سے بولو۔ اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی کا امتحان اعلیٰ پوزیشن میں کامیاب کرے تو گھر والے ہے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ کمال ہو گئی، کمال ہو گئی۔ یہ تو دنیا کے پیپر ہیں، اور کربلا کی دھرتی پہ پیپر بنائے خدا نے، حل دیے نبی کے بیٹے حسین نے۔
کٹوا کے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے بخل نہ کرو، دھرتی کربلا پہ لاجواب قربانی کو ہائے ہائے کر کے اپنا بیڑا غرق نہ کرو۔ حسین کی قربانی اور بہادری کو دیکھ کر واہ واہ کہہ کے عظمت حسین کو سلام، اونچی آواز سے کہو۔ کسی کا ایک رشتہ دنیا سے جائے تو اسے کئی دن ہوش نہیں آتا، جو اتنا لاشیں اٹھا کے بھی تقریریں کر رہا ہو، ہائے ہائے نہ کر، واہ واہ کر۔ کربلا میں جا کے پتا چلا، ادھر دیکھو میری طرف، کربلا میں جا کے پتا چلا زہرا کے دودھ کی عظمت کا، علی کے خون کی بہادری کا، اور محمد کی جواب کے رنگ کا۔ اتنے رشتے کٹا کے، اور میرا حسین سر پر نبی کی دستار، ہاتھ میں مولا علی کی تلوار، حضرت ابی حمزہ کی زرہ، اور سیدہ زہرا کے دوپٹے سے کمر باندھی، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی عظمت میں خطبہ دینے لگا۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی، جب میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ علامہ شہباز چشتی صاحب، میں آج مجھے سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اتنا مشکل وقت میں عظمت حسین پہ خطبہ، اور وہ بھی میرے حسین کا۔ بندہ خود میدان میں آئے، سر پر نبی کی دستار رکھ کے، ہاتھوں میں علی کی تلوار پکڑ کے، اور پشت پر زرہ پہن کے حضرت ابی حمزہ کی اور حضرت زہرا کا دوپٹہ باندھ کے، اور میرا حسین خطاب کر رہا ہے۔ اصل میں میرے حسین نے ایک درس دیا، اتنا رشتے کٹ گئے ہیں، میں اپنی عظمت کا خطبہ پھر بھی دے رہا ہوں، اور جتنا مرضی دکھ پہنچے میری عظمت کے خطبے نہ چھوڑنا۔ کربلا سے زیادہ دکھ تو تمہیں نہیں پہنچیں گے۔ اور پھر حسین نے کہا یزیدیوں کے سامنے کٹا کے بھی کبھی میری عظمت کو عظمت میں چپ نہ ہونا۔ دیکھو اتنے رشتے ہیں، لاچھو کے ڈھیر لگے ہیں، اور حسین اپنی عظمت کا خطبہ دے کر بتا ہے یزیدیوں، آج کربلا میں حسینیوں کو سکھا جاؤں گا، دکھ جتنے بھی ہوں حسین نہ بھولے۔ سر پر نبوت کی دستار ہے، پتہ نہیں جب دستار میرے امام نے رکھی ہوگی کہا ہوگا دستار نبوت سج لے حسین کے سر پہ، اور آج آخری مرتبہ سج۔ اور میرا حسین جب خطاب کر رہا تھا، اس سے میں زیادہ نہیں، صرف جھلکی دکھانا چاہوں گا۔ فرمایا اور دنیا والوں دیکھو، پوری دنیا میں زہرا کا بیٹا صرف ایک حسین ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تمہارے نبی کا نواسا صرف ایک میں حسین ہی رہ گیا ہوں۔ اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا دو بندوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ظالموں پہچانو، ایک حسن کا چلا گیا، دوسرا میں حسین ہی رہ گیا ہوں۔ اور دیکھو میرا مولا تمہارا رسول ہے، اور نبی کے بھائی علی کا میں بیٹا ہوں۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ میرے ہی بابا کے چچا تھے، اور جعفر طیار وہ میرے ہی چچا تھے، علی کے بھائی تھے۔ یہ حضرت امام حسین نے پوری ہسٹری جو بیان کی، اصل میں دستک دے رہے تھے شاید کسی کا حیا آ جائے، کسی کا حیا آ جائے۔ میں آپ سے صرف اتنا مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جتنے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ سارے کلمہ پڑھتے تھے نا؟ بڑے ڈلے ڈلے بولتے ہوئے پڑھتے تھے، اور قرآن اونچی بولتے، نماز، اتنے کتے تھے اس دن بھی انہوں نے نماز پڑھی اور بعد جماعت پڑھی، اذان بھی دی، تکبیر بھی پڑھی، اور جماعت بھی، نماز پڑھی۔ اور میرا حسین سمجھا رہا ہے پہچانو میں کون ہوں۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ 12ویں صدی کے تو نہیں تھے، یہ 11ویں صدی کے تو نہیں تھے۔ میرا ایک جملہ سن لو، کمینے جس صدی کے بھی ہوں انہیں حسین نہیں سوچتا، بے غیرت جس صدی کے بھی ہوں
حسین کی حیا نہ ہو تو زمانے کا یزید ہے، کلمہ پڑھ کے حسین کی نوکری کرے تو میرے محمد کا غلام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خطاب کر روک نہ جانے ہم پر، تیری نماز تیری حقانیت کی دلیل نہیں، میرا حسین میری حقانیت کی دلیل ہے۔ نماز یزید کی ہوں تو کس کام کی؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں یزیدیت کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے دشمن حسین کو یزید کہتے ہیں، اور یزیدیت حسین کی دشمنی کا نام ہے۔ تو جس سے حسین کی شہادت کا ذکر میں بات نہیں ہوتا، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں تیرا شجرہ کیا ہے؟ میں اس سے پوچھ سکتا ہوں تیرا تعلق کیا ہے؟ اگر حسین کا ذکر سن کے طبیعت بگڑتی ہے تو تعلق یزید سے ہے، اور اگر حسین کا ذکر سن کے طبیعت میں بہار آتی ہے تو تعلق محمد عربی سے ہے۔ اور میرے حسین نے تاریخ بڑی عجیب بیان کی، تاریخ بڑی عجیب سنیے۔ نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، امیر حمزہ میرے ابا جی کے چچا، جعفر طیار میرے چچا، وہ حسین پاک ہے۔ تو یہ بات چشتی ہے، بات چشتی تو نہیں کہ بات کوئی اور کرے مطلب کچھ اور نکلے۔ نے کہا کربلا میں تقریر بھی وہ کروں گا جو کتوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اور بے وقوف ہو، میں کوئی ان سے ہوں جو میدان میں ڈرتے ہیں؟ توحید کے اعلان سے باز نہیں آئے، مکہ وہاں چھوڑنا پڑا، توحید کے اعلان سے باز نہیں آئے۔ تم کمینوں نے مجھے 3 دن بھوکا رکھا، تم یہ سمجھے کہ شاید حسین کمزور پڑ کے مان لے گا، پتہ ہے کس کا بیٹا ہوں؟ اتنے سال شیعہ ابی طالب میں گزارے پر کفر سے صلح نہ کی۔ میرا تعارف ہے تمہیں نہیں پتا، پاگلوں کیا سمجھتے ہو؟ کمزور ہو گئے ہو؟ اس علی کا بیٹا ہوں جسے جنگیں تھکا نہ سکی، جسے جنگیں تھکا نہ سکی، اور اس امیر حمزہ کا پوتا ہوں، کیونکہ باپ کا چچا دادا ہی لگا نا، اس امیر حمزہ کا پوتا ہوں جو کٹ تو گیا پر اسے کفر جھکا نہ سکا، اور اس جعفر طیار کا بھتیجا ہوں جس کے بازو کٹے پر اسلام کا جھنڈا نہ گرنے دیا۔ کیا مطلب؟ اے کٹنا اور کٹنا میرے خون میں شامل ہے۔ کٹنا اور کٹنا میرے خون میں شامل ہے۔ اور دوسری بات بھی میرے حسین نے بیان کر دی، تو میں دیکھو حمزہ کٹ کے مٹے تو نہیں، جن کو سبحان اللہ کہنا نہیں آتی میں کہہ کے ثابت سبحان اللہ، جن کو آتی ہے وہ ضرور کہنے۔ حمزہ کٹ کے مٹے تو نہیں، مصطفیٰ کریم دکھ سہے کے مٹے تو نہیں، اور علی شہادت پا کے مٹے تو نہیں، اور جعفر بازو کٹا کے مٹے تو نہیں۔ اور بے وقوفو، میرے تو اندر خون نبیوں اور شہیدوں کا خون ہے، اسے کٹنا بھی آتا ہے، کٹنا بھی آتا ہے، پر جھکنا نہیں آتا۔ پہچانو مجھے، میں بات کو سمیٹوں، 1.25 گھنٹہ میرے تقریباً کتاب کا مکمل ہوا۔ ادھر دیکھو میری طرف، پہچانو مجھے، پہچانو مجھے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی پہ ناراض نہ ہوا کریں، حیا نہ ہو تو حسین کی تقریر بھی حسین کی پہچان نہیں کروا سکتی۔ اقبال چشتی کہتا ہے حیا والا ہونا بھی تو ضروری ہے، حیا والا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اور ایک شباب چشتی صاحب ان سے پوچھیں، جب میرا حسین تقریر کر رہا تھا نا، کمینے سر جھکا کے رو رہے تھے، پتہ تھا انہیں یہی حسین ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، شہادت حسین پہ جنات رو رو کے کہہ رہے تھے، مسحر رسول جبینہو فلہو بریق فی الخدود۔ او کمینے ہو، نبی اس پیشانی کو چومتا تھا، کربلا کی مٹی میں بھی چودھری کے چاند کی طرح محمد کی پیشانی چمک رہی ہے۔ تمہیں اس کا بھی حیا نہ آیا؟ وہ سر جھکا کے رو تو لیتے، پر پھر بھی حسین پاک کو
دشمنی سے باز نہ آئے. کیوں؟ کہا حسین تیری عظمت اپنی جگہ، مفادات اپنی جگہ. مفادات کی آڑ میں جو حسین کو چھوڑے انہی کمینوں کو یزیدی کہا جاتا ہے، اور جو سارے مفادات چھوڑ کے حسین کا دامن پکڑے انہی کو حسینی کہا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. مال اور اقتدار کو چاہنے والے حسین کے ساتھی نہیں بن سکتے. نام حسین پہ مال اور اقتدار کو قربان کرنے والے وہی حسینی ہوا کرتے ہیں. تو کربلا کی دھرتی پر میرے امام نے لاجواب قربانی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندگی عطا کر دی، اور آپ اللہ کے راستے میں قربان ہو کر فنا سے بقا کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. میں یوں کہوں گا حسین کی شہادت اسلام کی زندگی کی خبر دیتی ہے، اور اسلام کی زندگی حسین کے زندہ رہنے کا سبب دیتی ہے. اقبال نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں آخر میں محترم صاحبزادہ میر حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے دکھ اور غم کی گھڑی میں بھی اس محفل کو کینسل نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی ساز صحبہ کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے. اللہ صدقہ امام حسین کا ان کی قبر پر بغیر حساب کے رحمت نازل فرمائے. اور میں محترم ڈاکٹر عبد الواحد صاحب ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، زہرا کے بچوں کی نوکری کرنے والا کم وقت ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے بارگاہ حسینی کے لیے لنگر دیا ہے. میں یہ کہوں گا حسین نے آپ کو لنگر دیا، آپ نے ان کے نام پہ لگایا. ہم لنگر سارے حسین پاک کا کرتے ہیں، حسن پاک کا. ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سرکار کا صدقہ ہے، یہ سرکار کی آم کا صدقہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی بھی خوش قسمتی ہے، اور جتنے بندے تم چل کے یہاں آئے ہو سب کی خوش قسمتی ہے. اس لیے کسی سے بچے سے پیار کرو نا تو باپ کی نظر میں ہوتا ہے پیار کس کس نے کیا ہے. پیار حسین سے کرو تو علی اور نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں، زہرا پاک بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ بیت الکرم حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کے نام پر یہ مسجد رکھی گئی ہے. اور میں پیر صاحب کے حوالے سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، آج بھی ان کی تصویر دیکھ لو تو ان کی ان کا چہرہ ان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. جس بندے کی زندگی ساری قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہوئے گزری، اور کرم جس پر یہ ہوا کہ شیخ الاسلام قبر الملت والدین، بس آپ یوں سمجھیں سیال کے کرم، سیال کے کمر کی ضیاء بن کے جو زمانے کو اجالا دیتا رہا، زمانہ اسے ضیاء الامت کہتا ہے. اور بیت الکرم میں ویسے بھی یہ ختم نبوت کانفرنس ضرور ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے UNO میں، اقوام متحدہ میں جب شور مچا تھا کہ یہ بد مذہبوں کو اور یہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو محترم ضیاء الحق صاحب اگرچہ ایک آنکھ سے دیکھتے تھے لیکن ان کی نظر بھی حضور ضیاء الامت پر ہی پڑی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی جا کے وہاں پر دفاع کریں. حضور ضیاء الامت تشریف لائے اور آ کر انہوں نے مطمئن کیا کہ ختم نبوت کے منکروں کو اقلیت قرار دینا یہ کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ہے، یہ محمد عربی کی عزت پر پیدا جب تک رہے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا تو اس کے دفاع کا ثواب ضیاء الامت کی قبر میں پہنچتا رہے گا. اس لیے ان کے نام پر بننے والی مسجد میں یہ کانفرنس بہت ضروری ہے. اور سیال شریف کا نوکر ہو بندہ، خلیفہ ہو اور آل محمد کا نوکر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. میں ایک بات حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ عرض کرنا چاہوں گا، جو اپنے دور کا عاشقوں کا، اہل علم کا اور طریقت کا مقتدا اور پیشوا تھا، بلا شک و شبہ اپنے دور کے ادب کے مجدد کا نام تھا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی. وہ ایک اپنے مرید کے گھر میں گئے، حضرت پیر خضر شاہ صاحب کے گھر میں، تو ان سے ان کے بیٹے کا نام پوچھا، نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلام قمبر. حضرت شیخ الاسلام کو بھائی تھا، کیونکہ قمبر علی کے مولا علی کے غلام کا نام ہے.
فرق آ گیا کہ علی کے غلام کے نام پر اشار کیا اپنے بیٹے کا نام. حیدر شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے اس بیٹے کو مرید کر دیں. آپ نے مجھے اندر کسی کام کے لیے بھیجا اور میں واپس آیا تو میرے بیٹے کا پاؤں پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا ہوا. حضرت پیر حیدر شاہ صاحب خلیفے حضرت شیخ الاسلام کے, ان کی تو حالت ہی عجیب ہو گئی اور بڑا وفادار ہوگا. سیالوی میں ادب بھی آتا ہے اور جس سیالوی میں ادب نہیں ہے وہ 1 نمبر سیالوی ہے ہی نہیں. ادب کی حد وہ نے کہا حضور یہ آپ کا کر رہے ہیں. شیخ الاسلام نے فرمایا سیدوں کو اسی طرح ہی مرید کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن لوگوں میں نگاہ ہے علم ہے وہ آل محمد کے غلام ہیں, اور ہم جتنے صحیح العقیدہ سنی مسلمان لوگ ہیں حضور کی ساری نسبتوں کو اور حضور کی آل کو سلام کرتے ہیں. اللہ اس سینٹر کو آباد فرمائے, جب اس پر آمین ہو جائے آپ کو اللہ صدقہ ذکر حسین کا اس سینٹر کو آباد فرمائے. میر شاہ صاحب کو اللہ برکتیں دے, جس نے تعاون کیا اللہ اسے برکتیں دے. صفدر شاہ صاحب بھی اتنا دیر بیٹھ ہے اللہ کرم کرے. انہاں دلوں نے جڑی محفل مغرب تو بعد شروع ہونی ہے اسے ٹائم مکا دے سوائے میلاد شریف دے. اس دن صبح 9 بجے تو لے کر رات 1:30 بجے تک بھی قدر نہیں, کوئی وقت گزریا تو نہیں. یہ بھی اگر بیٹھے ہیں تو امام حسین کا صدقہ ہے. اور ہمارے پرویز اشرف صاحب یہ دیکھیں, میں ان کو پرویز اشرف صاحب شفیق کو ان کے ساتھیوں کو کہتا ہوں حسین پاک کا ذکر کرتے رہنا, ان سے زیادہ آزمائشیں تم پر نہیں آئیں گی. انہوں نے تو اللہ کی راہ میں آزمائشیں دے کے اپنے غلاموں کو ہر قسم کے کرم سے نوازا ہے. آج جگہ جگہ پہ ان کا ذکر ہے. اللہ علامہ شہباز چشتی صاحب کو, اللہ سیف النبی صاحب کو, اور یہ ہمارے محترم اصغر چشتی صاحب یہ بھی سیالوی ہیں اور خوبصورت نعت ہے. اللہ ان کو بھی برکت دے. میر شاہ صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی حضور ضیاء الرحمت علیہ رحمہ کے مشن کا رقیب بنائے رکھے. ہمارے مسلک میں اتنا لوگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے سے بھی 20 سال بھی گزر گئے ہیں تو ان کے بیٹھنے کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. میں حضرت ضیاء الرحمت علیہ رحمہ کے حوالے سے میں یورپ گھوما ہوں, UK گھوما ہوں, جو 2 گھڑیاں بھی ان کے پاس بیٹھا ہے نا ان کا چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے, لگتا ہے پیر صاحب کے پاس بیٹھے. تو یہ پیر صاحب کو جس بندے نے چمکایا وہ خواجہ قمر الدین سیالوی, اور خدا کی عجیب قدرت ہے, مرزے کو ہر میدان میں ناکام کر کے جہنم تک پہنچانے والے کو مہر علی کہتے ہیں, اور اقوام متحدہ میں قانون کی پاسداری کرنے والے اور پہرا دینے والے کو ضیاء الامت کہتے ہیں. مہر علی بھی فیض پیر سیال کا ہے اور ضیاء الامت بھی فیض پیر سیال کا ہے. اب اس جملے میں میری تقریر ختم. سیال کے شمس نے جسے مہر بنایا اور سیال شریف کے قمر نے جسے ضیاء بنایا, یہ دونوں ختم نبوت کے کام آئے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر امامیہ کے مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا.